شب برات کی رات یعنی کہ 15 شعبان کی رات یہ 4 رکعت نفل ضرور اور ضرور ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ نماز پڑھے گا، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو الحمدللہ ماہ شعبان کی گھڑیاں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ ان مبارک گھڑیوں کو جتنا بھی ہم قیمتی بنا سکتے ہیں ہمیں بنا لینا چاہیے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگ جائے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک ایسی رات کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے، ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایسی رات جس کی برکت خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے شب برات کی رات، یعنی کہ 15 شعبان کی رات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جائیں گے، ہر کسی کا رزق لکھا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس رات کو، اس مقدس اور بابرکت رات کو اپنے رسم و رواج کی نظر کر رہے ہیں۔ اس رات کو ہم آتش بازی میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس رات ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے اپنے رب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جب نزول فرماتے ہیں اور منادی کراتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، کوئی ہے جنت کا طلبگار جس کے نام جنت کر دوں، کوئی ہے بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں، کوئی ہے بیٹوں کی خواہش رکھنے والا میں اسے اولاد نرینہ عطا فرما دوں، کوئی ہے رزق روٹی مانگنے والا میں اس کو رزق حلال عطا کروں، کوئی ہے بیماریوں سے شفا عطا لینے والا تو میں اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماؤں، کوئی ہے قرض دار اس کے قرض کو ادا ہونے کا وسیلہ پیدا کر دوں، کوئی ہے تو آؤ مانگو مجھ سے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہوتے ہیں اور ہماری بدقسمتی دیکھو کہ ہم لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، یہ منادی شب برات کی رات مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور صبح طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ سوچو اگر دنیا کا بادشاہ اپنے دروازے کھول کر اعلان کرے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں فوراً تمہیں دیا جائے گا، تو اللہ والو یقین کریں لوگ راتوں کو جاگ کر قطاروں میں لگ کر سفارشیں ڈھونڈ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس، آسمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک رب کریم خود ہمیں بلا رہا ہے اور بے خبر ہو کر ہم سو رہے ہیں۔ یہ شب برات کی رات ہے، کیا ہم جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم جاگ کر اپنی قسمت اور تقدیر کے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ اللہ والو، قربان جاؤں اس ذات پاک کے جو کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، پھر اپنی پسندیدہ صفت بیان کرتے ہیں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، پھر وہ اپنی اتھارٹی بیان کرتے ہیں، میں مالک یوم الدین ہوں۔ قرآن پاک کی آیت کی ترتیب کو اتنا عام نہ سمجھنا،
میرا رب یہ بتانے سے پہلے کہ میں روز جزا کے دن کا مالک ہوں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم بھی ہوں۔ اللہ والو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ قرآن کو کبھی دل کی آنکھوں سے پڑھ کے تو دیکھو، بندے کو رب سے محبت نہ ہو جائے تو کہنا۔ شیطان نے جب کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں بنی آدم کو بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان میں سے جو لوٹ کے آئے گا میں اسے ہر حال میں اس پر رحم کروں گا، اسے اپنا لوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، پر میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم لوٹ آنا، تم لوٹ آؤ گے تو میں تمہیں اپنا لوں گا، میں تھام لوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے خود اپنی صفت رحمت کو اپنے غضب پہ حاوی کر دیا۔ اللہ والو، یہی وہ طریقہ ہے دعا کا جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں سمجھاتی ہوں، ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اپنے رب سے مانگو، اس طرح مانگو کہ میرا رب آپ کی ادا پہ فدا ہو جائے، آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کاتب تقدیر ہے، اس نے کن کہنا ہے اور آپ کی بگڑیاں سنور جانی ہیں۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہے، اور جب میرا کوئی بندہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دے کر پکارتا ہے تو میں اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہوں، اور جب کوئی گناہ گار مجھے پکارتا ہے۔ اللہ والو، آپ کو بڑا ہی پیارا ایک واقعہ سنانے لگی ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور 3 سوال ان سے پوچھے۔ اے اللہ، جب تیرا کوئی نمازی بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیسے آگے سے اس کو جواب دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے کلیم، میں اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ، جب کوئی روزے دار تجھے پکارتا ہے تو آگے سے کیسے تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب کوئی روزے دار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا اے اللہ، جب کوئی گنہگار تجھے پکارتا ہے تو تیری رحمت کیسے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب کوئی گنہگار مجھے پکارتا ہے تو میں 3 بار اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، جب ایک نمازی نے پکارا تو آپ نے 1 بار کہا لبیک یا عبدی، جب روزے دار نے پکارا تب بھی آپ نے 1 بار ہی کہا کہ لبیک یا عبدی، لیکن جب گنہگار نے پکارا تو پھر آپ نے 3 بار یا لبیک یا عبدی کیوں کہا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نمازی کو بھروسہ اپنی نماز پہ تھا، روزے دار کا بھروسہ اپنے روزوں پر تھا، اپنی نمازوں پر تھا، اپنے قرآن پر تھا، لیکن جب گنہگار مجھے پکارتا ہے تو اس کا بھروسہ صرف میری ذات پہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، مجھے معاف کرے گا، اور میں معافی مانگ رہا ہوں، میرا رب رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ تو اللہ والو، جب کوئی گنہگار اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیتے ہیں۔ ایک بار اپنے رب کو پکار کر تو دیکھیں۔ آج ماہ شعبان کی شب برات، 15 شعبان یعنی شب برات کی رات میں پڑھے جانے والے 4 ایسے نوافل آپ کو بتاؤں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کے بدلے آپ کو انعام کیا کیا ملنے والے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے خیر و برکت کو بڑھایا ہے، ان راتوں میں سے پہلی رات 15 شعبان کی رات ہے، اس کو ہمارے ہاں شب برات بھی کہا جاتا ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے 2 دن خوشی کے عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر کی صورت میں اور عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 2 راتیں خوشی کی عطا کی ہیں فرشتوں کو، ایک ہے لیلۃ القدر کی رات اور دوسری ہے 15 شعبان یعنی شب برات کی رات۔ کیونکہ انسان دن کو جاگتے ہیں تو ان کی عید دن کو ہوتی ہے، فرشتے راتوں کو جاگتے ہیں تو ان کی عید رات کو ہوتی ہے۔ اللہ والو، جب فرشتوں کی عید ہوگی، فرشتے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے اور زمین پر گزشت کریں گے، اہل ذکر کو، عابدین کو، زاہدین کو، اہل عبادت کو تلاش کریں گے۔ جہاں جہاں سے فرشتوں کا گزر ہوگا وہاں وہاں میرے رب کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، وہاں سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، وہاں کے جادو ٹونے ٹوٹ جائیں گے، نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، وہاں سے شیاطین کا شر ختم ہو جائے گا، منافقین کا شر ختم ہو جائے گا، حاسدین کا حسد ختم ہو جائے گا، لولو بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، کاروبار سے بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، گھروں سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، جو کام ہم 1 سال میں نہیں کر سکے وہ اسے ایک گھڑی میں، ایک پل میں ہو جائے گا۔ تو اس گھڑی کو قیمتی کیسے بنانا ہے آپ نے؟ اللہ والو، جو اعمال اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ اعمال جو صالحین سے ثابت ہیں، وہ اعمال نہیں جو آپ اور میں آج کل کرتے پھر رہے ہیں، جو خرافات ہوتے پھر رہے ہیں، وہ نہیں۔ خوشیاں منائیں گے، پٹاخے چلائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موجیں کریں گے، شاپنگیں کریں گے، اس سے ہمیں اللہ نہیں ملے گا، نہ ہی اللہ کی رحمت ملے گی، نہ ہی جادو ٹوٹے گا۔ اللہ والو، نہ بیماریاں ختم ہوں گی، نہ قرضے اتریں گے، نہ ان مشکلات سے ہم نکل سکیں گے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا جب ہم اس رات کو اس طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ رات قیمتی بن جائے گی۔ اللہ والو، وظائف پڑھ پڑھ کے، دعائیں کر کر کے وہ ایک پل میں ہو جائے گا، جس کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان یعنی شب برات کی رات میں 4 نفل اس طریقے سے ادا کرے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے اور ضروری بات یہ کہ آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور آپ نے سب سے نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، رکوع کریں، کھڑے ہو جائیں، سجدے میں جائیں، اسی طرح دوسری رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، اور آپ نے دوسری رکعت میں بھی 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے، اور پھر سلام پھیرنا ہے، پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت کر کے 4 نفل ادا کر لینے ہیں۔ تو اللہ والو، ان 4 رکعت نفل کا آپ کو اجر کیا ملے گا، آپ کو انعام کیا ملے گا؟ پہلا انعام 12,000 شہداء کا ثواب عطا ہوگا، دوسرا انعام 12,000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، تیسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جب نفل پڑھ کر فارغ ہوگا اللہ رب العزت تمہیں گناہوں سے یوں پاک فرما دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو، چوتھا انعام 80 دن تک تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ والو، یہ 4 انعام ہیں اگر آپ ماہ شعبان میں شب برات کی رات کو یہ نفل ادا کرتے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 30 صحابہ سے میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو 15 شعبان کی رات کو نوافل پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس رات اللہ رب العزت اس کو 70 بار محبت کی نگاہ کرم سے دیکھیں گے، اور ہر نگاہ پہ اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ والو، اس رات کو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، استغفار کی تسبیحاں کرنی ہے، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی حاجتیں پوری کروانی ہیں، اپنی قسمت کے ستارے کو چمکوانا ہے، اپنے کاروبار
کاروبار میں برکت ڈالنی ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، اس رات آپ نے اپنے رب کے سامنے رکھ دینی ہے۔ اللہ والو، یہ فیصلوں کی رات ہے، اس میں قسمت کے فیصلے ہوں گے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، رزق کی تقسیم ہوگی، کس کو کتنا رزق دیا جائے۔ تو اللہ والو، جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں گے، آپ نیچے عبادت میں مشغول ہوں گے، اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے، تو ایک مرتبہ بھی اگر نگاہ کرم ہو گئی تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی ایسے بگڑیاں بننا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرا رب تو فرماتا ہے کہ میں 70 بار نگاہ کرم کروں گا اور 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ تو اللہ والو، ایک بار بھی نگاہ کرم ہو جائے تو کایا ہی پلٹ جاتی ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو اگر 70 بار نگاہ ہو گئی تو پھر آپ سوچیں کہ زندگی میں